منی بجٹ اور اتحادی، یہ ایک ٹرائی اینگل اگر لے لیں، ایک طرف پی ٹی آئی، ایک طرف اتحادی اور ایک طرف منی بجٹ، تو کیا یہ ٹرائی اینگل جڑی رہے گی؟ میں آپ کو ایک بات، ایک تو جڑے تو رہیں گے یہ، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے یا حکومت کے خلاف ہونے کے بعد یہ حکومت سے علیحدہ ہو کر اپوزیشن کا حصہ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن دو اتحادیوں نے بالکل واضح حکومت کو کہہ دیا کہ اگر آپ منی بجٹ میں کوئی ایسا عوام پر ڈالنا جا رہے ہیں بوجھ کہ جس سے عوامی پریشر بڑھ جائے، جس سے عوام ہمارے خلاف سڑکوں پہ نکل ہے، جس سے عوام ہمیں مزید ہمارے خلاف ہو جائے اور ہمیں عوامی حلقوں میں جانے سے ہم عوامی حلقوں میں نہ جا سکیں، تو ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ کاف نے تو بالکل کلیئر یہ پیغام دے دیا، یہ میں آپ کو مصدقہ بتا رہا ہوں، کلیئر پیغام دے دیا ہے کہ جناب اگر آپ نے منی بجٹ لانا ہے تو اس میں عام غریب آدمی پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھیں بوجھ تو پڑنا ہے غریب آدمی پہ بھی، نہیں، حکومت مالدار کی مانے گی یا آئی ایم ایف کی مانے گی؟ مالدار آدمی پہ تو کبھی بوجھ پڑا ہی نہیں نہ مالدار آدمی جو ہے اس کو کسی منی بجٹ کا خوف ہوتا ہے، نہ منی سے اوپر کسی بجٹ کا خوف ہوتا ہے، اس کے لیے تو ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ یہ تو عام آدمی جو ہے، عام شہری جو ہے، غریب آدمی جو ہے، سفید طبقہ جو ہے، مڈل کلاس طبقہ جو ہے، پستہ وہ ہے۔ تو اس پر تو اس نے باقاعدہ مسلم لیگ کاف نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور چودھری پرویز لائی بالکل واضح طور پر، مولانا لائی واضح طور پر اس پر سٹینڈ لے چکے ہیں، اور یہ پیغام حکومتی حلقوں کو پہنچا دیا گیا ہے، جس پر حکومت کے کچھ لوگ ان سے مزید رابطے کر رہے ہیں اور انہیں یقین دہانیاں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایم کیو ایم، میری ایم کیو ایم کے ذمہ داران سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ واضح کہہ دیا جناب منی بجٹ میں اگر عوامی پریشر آ جاتا ہے، اگر عوام پر کوئی ایسا بوجھ پڑتا ہے جو ناقابل برداشت ہے، تو ہم بالکل اس کی کھل کے مخالفت کریں گے، یہ لفظ انہوں نے کہا۔ تو پھر میں نے کہا اگر آپ لوگ مخالفت کریں گے تو پھر حکومت کے لیے تو بڑی پریشانی ہوگی، کاف لیگ بھی اگر ساتھ نہیں ہوتی، ایم کیو ایم بھی ساتھ نہیں ہوتی، تو حکومت کس طرح یہ کرے گی؟ اب حکومت کوشش تو کر رہی ہے انہیں منانے کی، اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان کو راضی کرنے کے لیے ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں، ٹیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف تو کسی صورت میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے حکومت بچانے میں، ہم حکومت گرانے میں آپ مخالفین کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن حکومتی آپ کسی ایک ایسے اقدام کی ہم حمایت نہیں کریں گے جس کا بوجھ عوام پر پڑے اور جس سے عوام کو پریشانی ہو اور جس سے عوام جو ہے وہ مزید پریشانیوں میں جائے اور جس سے عوام کے اندر ہمارے خلاف نفرت پیدا ہو۔ انہوں نے یہ تھا کہا کہ بھئی آپ کام آپ کرتے ہیں، مہنگائی آپ کرتے ہیں، سارا کچھ آپ کرتے ہیں، ہم آپ کی اتحادیاں بھگتنا ہمیں بھی پڑتا ہے۔ یہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے واضح پیغام ہے، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہی پیغام چلا گیا۔ اب حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو منایا جائے۔ اب یہ بھی تو دیکھنا کہ منی بجٹ آئے گا کیا، اس منی بجٹ میں کون سی ایسی حکومت چیز لے کر آ رہی ہے جس سے حکومت کا دعویٰ ہے کہ عام آدمی پہ کوئی اس کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ لیکن مولانا صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر حکومت یہ موقف رکھتی ہے کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، تو جو پہلے چھوٹ دی جا رہی ہے جب اس کو ختم کریں گے تو ظاہری بات ہے عوام کی جیب سے پیسہ تو نکلنا، بالکل نکلنا جی۔ اب تو یہ حکومت کا بھی امتحان ہے، اور اس کے بعد حکومت کے اتحادیوں کی بھی جو ہے اسی میں انا ہے کہ کوئی لوگ کام ٹھیک ہو جائے۔ ذہن میں رکھیے کہ اگر منی بجٹ آ گیا اور اس پہ اسی طرح کا پریشر رہا، اسی طرح کا عوام پہ بوجھ رہا، تو یاسر پھر 23 مارچ سے پہلے کوئی مارچ ہو جائے گا، میں آپ کو بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ یہ سمجھیں کہ حکومت کو اس کے اتحادی یا حکومت کو کچھ اور بچا نہیں، بہت لوگ تنگ ہیں، لوگوں کو کچھ ریلیف ملا تھا، کچھ ریلیف ملا ہے، لیکن وہ ریلیف اتنا نہیں ہے کہ جتنا لوگوں پہ آپ نے پریشر ڈال دیا، جتنی لوگوں پہ کی گردنوں پہ آپ نے وزن ڈال دیا کہ لوگ اس ریلیف سے بچ کی وجہ سے خاموش رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے، اب تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سبزیاں سستی ہو گئی، پھل سستے ہو گئے، یہ چیزیں موسم کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، یہ ہو گئی، لیکن عام چیز اس کے بعد بجلی کتنی مہنگی ہو گئی، پیٹرول کہاں پہ جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں سننے میں آ رہا ہے کہ پھر بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، گیس آ ہی نہیں رہی، جو اگر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اتنے اس کے بل آ رہے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں۔ بجلی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، بجلی کا کمال کا کر دیا میں انہوں نے کام کہ اگر 160 جس کا چلے ہیں یونٹ، اس کو بل کتنا آ رہا ہے، اس کو زیادہ نہیں آ رہا، اس کو کم آ رہا ہے کسی جگہ، جس کے 125 چلے ہیں اس کو زیادہ آ رہا ہے، یعنی ان کو اپنے ریٹ سے بھی ہٹ کے کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ان کا سسٹم چلا ہوا ہے، عوام جو ہے وہ چیخ رہی ہے، رو رہے ہیں لوگ، تو اس کی یہ آرام ہے۔ تو اس میں آ کے ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ان کے اتحادی، دو اتحادی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک نہیں راضی، اس وقت تک تو نہیں راضی ہیں۔ چلے پروگرام کے اختتام پہ بات اپوزیشن کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں، اپوزیشن کا منی بجٹ پہ کیا ارادہ ہے؟ کون سی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ آئیں گے، تقریر کریں گے، باہر شور مچائیں گے، چلے جائیں گے، اور کچھ نہیں ہے۔ بھائی منی بجٹ آئے نہ آئے انہوں نے شور ڈالنا ہے،
اگر آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن اس پر کوئی کٹھی ہو کر بہت بڑا کام کر لے گی، کوئی ایسا نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، یاسف زرداری جو ہے وہ 5 تاریخ کو اپنی رونق لگائیں گے برسی اور اس کی سالگرہ کے موقع پہ، حکومت پہ تنقید کریں گے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہ گرائیں، وہ گرانے کے لیے نہیں، منی بجٹ پہ وہ صرف سیاست کریں گے۔ دونوں تینوں چاروں پانچوں جماعتیں جو اپوزیشن کی ہوں گی وہ سیاست کریں گی جتنی سیاست کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس آئے گا کہ حکومت ڈر جائے اور ڈر کر یہ منی بجٹ نہ لے کر، ان کی طرف سے نہیں، ہاں حکومت ڈرے گی عوامی پریشر سے، حکومت ڈرے گی تو اپنے اتحادیوں کے پریشر سے، اپوزیشن کے پریشر سے نہیں۔ حکومت ڈرے گی تو اپنے اتحادیوں کے پریشر سے یا عوامی پریشر سے، جس طرح فواد چودھری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ہمیں کیا کروانا تھا، اپوزیشن تو عمران خان نے کی تھی کہ جنہوں نے ناکوں چنے چبوائے تھے، یہ تو صرف اپنے عوام کو چورن بیچتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، سمجھیے اور جانیے کہ چورن کون بیچ رہا ہے۔